کاکروچ نے کہا، پہاڑوں سے برف چھن گئی، زمین سے جنگل چھن گئے، دریاؤں سے پانی چھن گیا، سرکاری ملازموں سے پنشن چھن گئی، نوجوانوں سے تعلیم چھن گئی، کاروباریوں سے بازار چھن گیا، اور حد ہو گئی کہ ووٹروں سے ووٹ چھن گیا۔ صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ امی چارپائی پر بیٹھی پان کے بیڑے لگا لگا کر رکھ رہی تھی۔ ابا اخبار تھامے کرسی پر بیٹھے تھے۔ سید صاحب ابھی ابھی آئے ہی تھے۔ ابا اور امی کو سلام کر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے جھکے تھے کہ باورچی خانے سے فردوس کی فلک شگاف چیخ سنائی دی، امی! سید صاحب باورچی خانے کی طرف دوڑے کہ فردوس حواس باختہ دوڑتی ہوئی صحن میں آ گئیں۔ انہیں خیریت سے دیکھ کر امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے ہے قیامت کا سور پھونک دیا گیا کیا؟ انہوں نے فردوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی کاکروچ، فردوس نے ڈرے سہمے انداز میں جواب دیا۔ خدا کی پناہ، کاکروچ نہ ہوا شیر ہو گیا۔ فردوس امی سے چپک کر چارپائی پر ڈری سہمی بیٹھ گئیں۔ اے تم ادھر گئی ہی کیوں تھیں؟ امی نے سوال کیا۔ فردوس نے جواب دیا، چائے بنا رہے تھے امی۔ امی نے فردوس کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں چائے بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نصیباً کہاں مر گئی تھی؟ فردوس نے جواب دیا، جی وہ ناشتہ پکا رہی تھی۔ امی نے الجھتے ہوئے انداز میں سید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میاں تم سے کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے مارنے والے کیا کہتے ہیں انہیں، پیٹس کنٹرول؟ جی امی، پیسٹ کنٹرول، سید صاحب نے جواب دیا۔ امی نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہی، انہیں بلا لو، بھنگے اور چیٹیاں تو پہلے ہی سے تھیں، اب یہ تل چٹے بھی آ گئے۔ سید صاحب نے باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جی امی جان، آج وہ آنے والے ہیں، فی الحال اسے ٹھکانے لگا کر آتے ہیں۔ فردوس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا را اسے ماریے گا مت۔ سید صاحب نے فردوس کی طرف مڑ کر کہا، اور اگر آپ کی چیخ سے ہی اس کی روح فنا ہو چکی ہو تو؟ فردوس نے جواب دیا، مذاق نہ کیجیے، اسے باہر پھینک آئیے۔ سید صاحب نے بیزاری سے فردوس کی طرف دیکھا تو امی نے کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اسے کسی ڈبے میں بند کر کے باہر پھینک آؤ۔ سید صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور باورچی خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی تلاش کے بعد انہیں کاکروچ مل گیا۔ انہوں نے اسے خالی ڈبے میں قید کر لیا اور گھر کے باہر والے آنگن کی طرف بڑبڑاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ آج تیری تو موت آئی ہے بیٹے، تیری یہ مجال کہ امی کی لخت جگر فردوس بیگم کو تو نے ڈرا دیا۔ باہر کے صحن میں پہنچ کر انہوں نے ڈبہ کھولا تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دھیان سے سنا تو کاکروچ شعر پڑھ رہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سید صاحب نے کاکروچ کی مونچھیں پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پوچھا، کوئی آخری خواہش؟ کاکروچ نے جواب دیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سید صاحب نے حیرت سے کہا، ابے تیری جان پر بنی ہے اور تو شعر پڑھ رہا ہے؟ کاکروچ نے جواب دیا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ سید صاحب نے ہنس کر کہا، بھائی بہت خوب، بڑے ڈھیٹ قسم کی شے ہیں آپ۔ کاکروچ نے جواب دیا، سید صاحب ہم پچھلے 3 لاکھ برس سے اس زمین پر موجود ہیں۔ ڈائناسور جیسے خوفناک اور بڑے ڈیل ڈال والے ختم ہو گئے، مگر ہم آج بھی زندہ ہیں۔ سید صاحب نے سوال کیا، لیکن آپ ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ کاکروچ نے حیرت سے کہا، لو بھائی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سید صاحب نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ کاکروچ نے جواب دیا، اس زمین پر ہم 3 لاکھ برس سے آباد ہیں،
آپ کا گھر کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال تو ہم کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہماری زمین پر کیا کر رہے ہیں۔ سید صاحب نے کہا، اچھا تو آپ اپنی زمین واپس لینے آئے ہیں؟ کاکروچ نے جواب دیا، نہیں صاحب، ہم تو صرف آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ سید صاحب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر پوچھا، ہم سے ملاقات کرنے آئے تھے؟ کاکروچ نے جواب دیا، جی حضور، ہم اپنی پارٹی کے قاصد ہیں اور آپ کے لیے پیغام لائے ہیں۔ سید صاحب نے کہا، پارٹی پیغام؟ کاکروچ نے جواب دیا، جی، ہماری ایک سیاسی جماعت ہے کاکروچ پارٹی۔ ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ سید صاحب نے کہا، بھلا ہم کیوں آپ کی کاکروچ پارٹی کے ممبر بنیں گے؟ کاکروچ نے جواب دیا، دیکھیے صاحب، آپ نے کاروبار شروع کیا تھا مگر اسی وقت جی ایس ٹی آ گیا اور آپ کو کاروبار بند کرنا پڑ گیا کیونکہ آپ ملک سے بے ایمانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا تو جو کچھ بچوں کو کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ٹیچری چھوڑ دی۔ آپ کے اشعار مشاعروں میں کوئی سننے والا نہیں ہے، سو آپ بڑے بڑے مشاعروں میں نہیں جاتے۔ آپ کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بھی کچھ خاص نہیں چل رہا ہے۔ ٹھیکیداری آپ کے بس کی نہیں ہے۔ آپ مانے نہ مانے، آپ کی حیثیت حکومت کی نگاہ میں کاکروچ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں۔ کاکروچ نے جو باتیں کہیں وہ حرف بہ حرف درست تھیں، لیکن سید صاحب کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی کیونکہ اپنی نگاہ میں وہ ناکام نہیں تھے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ہمارے پاس باغات ہیں، کھیتی ہے، مارکیٹ ہے، ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی، ہم بھلا اس وبال میں اپنا سر کیوں ڈالیں؟ کاکروچ نے جواب دیا، کیا معلوم کسی روز یہ سب بھی چھن جائے۔ سید صاحب نے جھٹکے سے جواب دیا، واہ واہ، ایسے ہی چھن جائے گا؟ کاکروچ نے کہا، پہاڑوں سے برف چھن گئی، زمین سے جنگل چھن گئے، دریاؤں سے پانی چھن گیا، سرکاری ملازموں سے پنشن چھن گئی، نوجوانوں سے تعلیم چھن گئی، کاروباریوں سے بازار چھن گیا، اور حد ہو گئی کہ ووٹروں سے ووٹ چھن گیا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی زمین جائیداد نہیں چھن سکتی؟ کن خوابوں میں ہیں حضور؟ سید صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ انہوں نے جیب سے اپنا فون نکالا، ریڈیو اردو کا پیج کھولا اور کاکروچ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، بھائی تمہاری پارٹی کا ویژن تو بہت زبردست ہے، کیا ہمارے چینل پر انٹرویو دو گے؟ دوستو، ریڈیو اردو کی اگر یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فیس بک پر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب عرض ہے۔